بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم 24 مارچ فرائیڈے کا دن، ایک اور فرائیڈے، ایک اور بلیسنگ کا ڈے، لیکن آف کورس پیرنٹس کی کمی، ماما بابا دونوں کی، اور دونوں ہی فرائیڈے کو ایک بہت ایکسٹرا ورتھ دیتے تھے۔ بابا فرائیڈے کی نماز کے لیے بہت خصوصی اہتمام کرتے تھے، سیم لائک اگر میں ماما کی بات کروں تو ماما فرائیڈے کے دن سورۃ کہف کی ویلیو بہت بتاتی تھیں کہ اس کو پڑھنے کی بہت اہمیت ہے، اور وہ نہ صرف خود پڑھتی تھیں بلکہ ہم سب کو بھی بہت زیادہ پوچھتی تھیں، کرتی تھیں کہ بیٹا آپ نے سورۃ کہف پڑھی ہے۔ اگر میں آفس میں ہوں تو مجھے آفس میں پوچھنا کہ بیٹا آپ نے سورۃ کہف پڑھی ہے، یا گھر سے پڑھ کے اگر نکلنا۔ آن دا ادر سائڈ اگر میں عمر رضا کی بات کروں جو ہمارا سب سے بڑا نیفیو اور نانو کا بہت لاڈلا بچہ، تو اس کو فون کر کے پوچھنا کہ بیٹا آپ نے سورۃ کہف پڑھی ہے، تو وہ ہمیشہ ہنس کے کہتا تھا کہ نانو آپ یاد کروا دیا کریں نا۔ تو آئی ایم شیور کہ آج وہ یہ ورڈز اپنی نانو کے مس کرتا ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ اگر نانو ہوتی تو نانو مجھے یاد کرواتی، بٹ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ خود سے پڑھے۔ سورۃ کہف کی کچھ فضیلت بتاتی ہوں۔ سورۃ کہف 15ویں پارے کے آدھے پر الحمدللہ الذی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا سٹارٹ سورۃ فاتحہ، جس کو الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور جو مڈ آپ کی صورت آتی ہے سورۃ کہف، جو آپ کا سپارے کا مڈ ہے، وہ بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس صورت کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھ لی تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان، یعنی کہ ایک فرائیڈے سے لے کے نیکسٹ فرائیڈے تک کے لیے، اس کی جو دین و دنیا ہے وہ روشن رہے گی۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا دل منور رہے گا، یا اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ جمعے کے دن ایک بار اس کے پڑھ لینے سے اس کی قبر میں ایک ہفتے تک کی روشنی رہے گی۔ اور اگر ہم اس کو اور زیادہ بریفلی دیکھیں کہ اگر ہم اس کو ہر فرائیڈے کو پڑھیں تو موت کے بعد بھی آپ کی جو قبر ہے وہ نور اس میں ہوگا، اور اس کی قسمت میں نور ہی اس کے نصیب میں ہوگا۔ اگر میں اس بات سے یہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ سورۃ کہف ماما جس طرح سب کو کہتی تھی، کہتے ہیں نا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو وہ نہ صرف خود پڑھتی تھی بلکہ سب کو کہنا اور بہت اس کو فالو بھی کرنا۔ ایک اچھی بات یہ کہ نہ صرف وہ خود اس پہ عمل کرتی تھی بلکہ اس کو فالو بھی کرتی تھی۔ اور ڈیفینیٹلی ہم سب کو جو بھی ہم جب فرائیڈے کا دن آتا ہے تو جب سورۃ کہف پڑھتے ہیں تو ماما کی یہ بات ڈیفینیٹلی سب کو یاد آتی ہوگی۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو ایک چیز آتی ہے کہ جب ماما آئی سی یو میں بھی گئیں تو وہاں پہ بھی ان کی ایک دن فرائیڈے کا تھا، اور یہاں پہ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جمعرات کی رات، یعنی کہ جب فرائیڈے کی رات ہو، جب فرائیڈے کا آگے سٹارٹ ہو چکا ہو ڈے، تو جو فرائیڈے کی رات ہوتی ہے اس میں بھی سورۃ کہف پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ تو نہ صرف میں نے یہ عام لوگوں میں دیکھا بلکہ جو آئی سی یو کا سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز، تو وہ بھی وہاں پہ جمعرات کو ضرور رات کو پڑھتی تھیں۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھا جائے تو جو ایک بہت سینسٹیو میٹر میں وہاں پہ موجود ہیں، جو پوری فل ڈیوٹی دے رہی ہیں، بٹ آن دا ادر سائڈ انہیں بھی یہ آئیڈیا ہے کہ قرآن کی، نماز کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں پر جو آئی سی یو کے ایگزامپل دینے کا پرپس یہ ہے، اس جمعے کے دن سورۃ کہف کے سے ریلیٹڈ آئی اسٹل ریممبر کہ وہاں پہ 2013 میں ماما نے کہا کہ جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ماما کے ساتھ چاہے ماما 1 ویک 2 ویکس 3 ویکس وٹ ایور کائنڈ آف ٹائم، میں آئی سی یو کے باہر نہیں، آئی سی یو کے اندر ان کے ساتھ 24 گھنٹے ہوتی تھی۔ جیسے ماما کہتی تھی اور میں، ماما اور میری ایک فائٹنگ ہوتی تھی کہ وی ہیو 2 bodies 1 soul۔ تو میں نے وہاں دیکھا کہ ماما نے مجھے ایک دن کہا کہ جی ان کے لیے نرسنگ سٹاف کے لیے آئس کریم منگوائے۔ جب میں نے آئس کریم وہاں منگوائی تو آئی اسٹل ریممبر کہ ان میں سے ایک سسٹر نے، سسٹر حدیجہ اور سسٹر آسمہ تھیں جو نرس، ایک آسمہ تھیں اور ایک حدیجہ، ماما ان دونوں کے بہت کلوز تھے، وہ دونوں بھی ماما کے ساتھ بالکل اپنی مدرس کی طرح پیار کرتی تھی۔ تو حدیجہ نے کیا کیا کہ ماما کو نا آئس کریم کی بائٹ دے کے، وہ کون تھی، کورنیٹو تھی، تو کورنیٹو کی بائٹ اس نے ماما نے زبان سے ٹچ کی اور اس نے وہ کھا لی۔
That time I realized कि this is about the true life. किसे पता है कि वो, हालांकि जिस तरह वो पेशेंट और नॉर्मली लोग करते हैं कि नहीं जी जम्स लग जाएंगे, सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स, बट बहुत फियरलेस, बहुत पुरसकून, और जिस तरह कोई अपने माँ से, अपनी रिश्ते से, अपने प्यार से करता है, तो उसने वही आइसक्रीम खाई। तो मुझे इस बात ने, क्योंकि उससे पहले मैं उन लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही थी कि थर्सडे यानी कि नाइट थी और फ्राइडे का स्टार्ट हो चुका था, तो वो लोग सूरत काफ पढ़ के फारिग हुई हूँ हमने, क्योंकि ये आइसक्रीम 12 के बाद मंगवाई थी वहाँ पर। तो ये चीज़ें आती हैं कि इस सूरत से उनके अंदर इस ईमान का मजबूती और आप एतमाद देखें, और ज़िंदगी में रोशनी फैलाने वाला फैक्टर। तो ये एग्जांपल शेयर करने का पर्पज़ यहाँ। तो इस सूरत से अगर हम देखें तो इस सूरत में बहुत सारे वाक़यात आते हैं। आगे इन फ्यूचर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके तर्जमे को बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ, बट अभी अगर देखा जाए तो इस सूरत से मामा कहती होती थी कि बेटा ये सूरत समझ लें कि एक तरह से आपकी इंश्योरेंस है। अगर हम देखें, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात करें तो इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है। इंश्योरेंस वाले आपको जब बताते हैं कि जी आप ये चीज़ लेंगे, ये चीज़ लेंगे, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी ट्रबल, आपको हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सूरत भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज है, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक राहत है, हमारे लिए एक रास्ता है कि अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि सूरत को पढ़ने से आप फितने से, फसाद से दूर रहेंगे। और देखा जाए तो कुरान में हर कहा जाता है ना कि बाबा ये बात कहते थे, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बेटा जहाँ दुनिया को आप पढ़ते हो वहाँ कुरान तर्जमे से पढ़ो तो आप बाकी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छा अमल है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें बजाय लोगों की बातों में, बजाय इधर उधर किसी पीर फकीर ढूंढने के, बहुत बेहतर है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई किताब को ना सिर्फ उसकी अरेबिक पढ़ें, उसका तर्जमे से उसको पढ़ें और समझें कि देखा जाए जिसमें हमारे लिए निजात है। अगर सूरत काफ को देखा जाए तो दज्जाल के फितने से बचाती है, जो इतना बड़ा फितना है, जो इतनी बड़ी एक चीज़ है। तो फिर जो हमारे फैमिली के प्रॉब्लम्स, हमारे ऑफिस के, हमारे मुल्क के प्रॉब्लम हैं, तो इस सूरत को अगर हम इस नीयत, इस दिल से पढ़ें, अपने बच्चों में भी आदत पैदा करें। मैंने ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये मामा बच्चों को पॉइंट करती थी, मामा बच्चों को कहती थी। लाइक मामा जब उमर रज़ा से पूछती थी तो मामा उसको कहती थी और उसको अहमियत भी बताती थी कि बेटा ये सूरत पढ़ने की बहुत अहमियत है और आपने लाइक अब पढ़नी है। और सम टाइम लाइक वो जो एक होता ना कि वो कहता था कि अच्छा नाना आप मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। और ना सिर्फ एक फ्राइडे, जब तक मामा रही, मामा हर फ्राइडे को कॉल करके एक रिकॉल मैसेज समझ लें, एक रिकॉल कॉल समझ लें, तो मामा उसको कहती थी। और डेफिनेटली आप भी अपने बच्चों में ये आदत पैदा करें। अगर किसी के घर में कोई नानी दादी हैं, कोई दादा दादी हैं, तो वो बच्चों में ये एहसास पैदा करें, बच्चों को साथ बिठाएं, उनको बताएं कि नमाज की, कुरान की, सूरतों की क्या अहमियत है। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं, हम क्यों फितने फसाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने आर्जी वो जो एक चीज़ कहते हैं ना कि लाइक देखा जाए जब कुरान में जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट पे बातें हैं, हम उसको इग्नोर करके हम इस बात पे चल पड़ते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। हमें दुनिया को आंसरेबल नहीं होना, हमने अल्लाह को आंसरेबल होना है। और आप सबसे भी लाइक कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में हैबिट डेवलप करें। रमज़ान का, बरतों का महीना है, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। हार्डली हमें वो सूरत पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे। और जो एक और चीज़ जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, तो सूरत फातिहा का जो स्टार्ट है वो भी इसी वर्ड से है, और जो कुरान की मिड सूरत है उसका भी इसी से है। तो लाइक पॉइंट क्या आ रहा है कि हमें इन चीज़ों को समझना है, अपने बच्चों की ज़िंदगी में इन चीज़ों को ऐड ऑन करना है। और आप ये देखें कि ये रोशनी है, ये सूरत, अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, अगर आप बहुत ट्रबल में हैं, आपको लग रहा है कि हर तरफ से आपके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं, तो कुरान मौजूद है। और बच्चों के लिए भी ये है कि बच्चे इस चीज़ को समझें कि जो चीज़ें हमें बहुत देर से समझ आती हैं,
بچے جہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت فاسٹ ہیں، بہت جلدی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سوشل میڈیا نے ان کی میچورٹی لیول ہمارے کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو بہت پہلے سے بڑھا دی ہے۔ تو آف کورس بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس صورت کو نہ صرف پڑھیں بلکہ دل سے سمجھیں، اور اگر کسی کی فیملی میں کوئی بڑا کوئی غلط کر رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بچہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ نہیں، آپ لوگ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ چیز کسی کی زندگی میں اندھیرا لانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کی زندگی میں روشنی لائیں جیسے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے۔ اس صورت کو آپ بھی اپنی ہیبٹ بنائیں، اپنے بچوں کی بھی ہیبٹ بنائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ماما بابا دونوں جنت کی لائف بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں روشنی پیدا کی، کبھی کسی کے لیے روڑے پتھر یا کوئی راستے ان کے روکنے کی کوشش نہیں کی، کبھی کسی کو غلط بلیم نہیں کیا، کبھی کسی کی زندگی میں اندھیرے نہیں لائے، اور ہمیشہ جس طرح ماما ہر فرائیڈے کو سب کو نہ صرف خود پڑھنا سب کو کہتی تھی، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو، بابا کی قبر کو ہمیشہ روشن رکھا ہوگا، اور جہاں ان کی جو روح ہے آف کورس وہ بہت سکون اور بہت اطمینان سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ایسی ہی روشنیاں پیدا کر سکیں، نہ کہ دوسروں کی زندگی میں پرابلم لے کے آئیں، دوسروں کی زندگی میں تکلیفیں لے کے آئیں، اور وہ پرابلم، وہ زندگیاں جو عارضی ہے، دیکھا جائے تو کسی کی زندگی میں روشنی لائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی نور سے بھر دیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔